عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطائر الشاكر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شکر کر کے کھانے والا صبر کر کے روزہ رکھنے والے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک شخص جو ہے کھاتا ہے اور اللہ کا کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے، تو مالک شکر ہے۔ اور ایک شخص سارا دن کھاتا پیتا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے۔ فرمایا جو شکر کرنے والا ہے وہ صبر کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ بظاہر آپ دیکھیں روزہ رکھنا مشکل ہے، ادھر کھا رہے ہیں اور کھا کر شکر ادا کر رہے ہیں ساتھ، بس وہ سارا دن بھوکا ہے، شام کو کھانا کھاتا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے جو شکر ادا کرتا ہے، فرمایا کہ شکر کر کے اس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے روزہ رکھنے والے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہمیں ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور کے حدیث آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کا ہر لمحہ بہتر ہے۔ حضور ہر لمحہ وہ کیسے؟ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن جو ہے اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر جو ہے اسے اللہ اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی مومن جو ہے اس کا کوئی لمحہ جو ہے، کوئی لمحہ اللہ کی رضا پانے سے خالی نہیں ہے۔ اگر مشکلات آ جائیں تو صبر کرے، اللہ اجر دیتا ہے۔ اگر اچھے دن آ جائیں تو شکر کرے تو اللہ کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے۔ اس لیے شکر کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، وہ پوچھے جناب کیسے، حالات ہی کوئی نہیں، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مارے گئے لٹے گئے۔ اچھا پتہ چلتا ہے کہ ایک دکان اس نے اور خرید لی، پتہ چلتا ہے کسی نے ایک اور دکان خرید لی ہے، ایک اور گاڑی لے لی ہے، ایک اور مکان خرید لیا ہے، ویسے شکر نہیں ادا کرے۔ تو شروع نے فرمایا شکر ادا کرنے والا، روزہ رکھنے والا، جو صبر کرنے والا ہے اس کی منزل میں ہے، اس کی جگہ میں ہے، اللہ اسی طرح اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے حدیث مبارک کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔